السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، میں بھی ٹھیک ہوں۔ لے کر آ چکی ہوں فائنلی ایپیسوڈ 38 آف حلف جام۔ بہت ہی پیاری ایپیسوڈ ہے، سب کام چھوڑ دیجیے، میں بھی آپ کو جلدی سے لے کر چلتی ہوں۔ تو دیر کس بات کی، لیٹ سٹارٹ۔ تم مسکرا رہے ہو انیس، کیا غلطی سے ہوا یہ؟ اس کی سویٹ سی مسکراہٹ کو محسوس کن حد تک دیکھتی پرکھتی اسی کھوئے کھوئے انداز میں بولی جسے خواص اس کے بھی اڑے تھے۔ مسکرانا غلطی نہیں، تمہارے سامنے مسکرانا غلطی ہے۔ بائی دا وے، یہ دل میں کیسے نہاتے ہیں مجھے بتانا ذرا؟ میں خواہ روز نہاتا ہوں، پھر آج یہ دل والا ٹرائی کرتا ہوں، ویسے بھی بہت ٹھنڈ ہے۔ وہ اپنی سنگل سویٹ شرٹ بھی اس کے سامنے کھڑا اتار کر میٹرس کی جانب پھینکتا بولا تو عرشیا نے گھبرا کر اپنی نظریں ہٹانی چاہی، مگر وہ اس کے پیٹ کا زخم دیکھنے سے خود کو روک نہ پاتی، اس کی طرف بڑھی۔ یعنی اس کو اس کے قریب آنے کی امید نہ تھی دل میں، یعنی بس نیت کر لو نہانے کی اور شاور کو سلام کر کے واپس نکل آؤ۔ کیا درد ہے ابھی بھی یہاں؟ وہ اپنے ہاتھ کی انگلیاں اس کے پیٹ پر بنے سٹیچز کے نشان پر بہت آہستگی سے پھیرے بولی۔ اس نے چھوا بھی یوں جیسے انیس کے درد کا خیال کر رہی ہو۔ دبانے سے ہے، ویسے اٹھنے بیٹھنے میں نہیں۔ یہ بتاؤ، تم دل میں ہی نہا رہی ہو آج کل؟ اس کی توجہ وہ بھی اتنی پائے بے چین تھا کہ وہ اس کے چہرے کو دیکھے، یہاں وہاں نظریں ڈال کر یہ لمحے برباد نہ کرے۔ مذاق مت کرو نا، مجھے سچ میں فکر ہے کہ درد نہ ہو۔ تمہیں اس کے لیے ڈاکٹر نے کوئی ٹیبلٹ نہیں دی کیا؟ اندر سے زخم ابھی ہیل نہیں ہوا ہوگا، تبھی دبانے سے درد ہے۔ وہ اپنا ہاتھ مزید انگلیوں کی پوروں سمیت سے ہلاتی گئی تو انیس نے مجبوراً اس کا ہاتھ پکڑ کر خود سے دور کیا اور ہاتھ کھینچنے کے سبب وہ پھر اس کے قریب سے رکائی دی تھی ڈسٹ بن میں پھینکایا۔ وہ اس کا ہاتھ نرمی سے ہاتھ میں لیے اپنا دوسرا ہاتھ بڑھا کر رشیا کے بکھرے بال اس کی گردن اور شانے سے ہٹا کر اس کی گردن دیکھنے لگا تو وہ گھبرا کر انیس کو دیکھ بیٹھی۔ واٹ؟ ڈسٹ بن میں؟ اس کی گردن پر بنے نشان کے مدھم ہونے کو بغور دیکھتا بے ارادہ ان حیران و پریشان گرے آنکھوں میں جھانک بیٹھا جو صدماتی اثر میں غرق تھی۔ تم نے اس پر دوبارہ کچھ نہیں لگایا؟ ابھی تک ریڈنس باقی ہے؟ وہ اس کے ہاتھ کی گرم حدت اپنی گردن سے لپٹی محسوس کیے سرد سی سانس بھر کر رہ گئی۔ تمہاری گردن دبائی تھی، اس کی سزا ہے، چھیلنے دو مجھے۔ جیسے تم خود کو نہیں دیکھتے مجھے بھی نہیں دیکھنا اب اپنے آپ کو۔ جاؤ نہاؤ، جا رہی ہوں نیچے۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر رسان سے اپنی گردن سے ہٹا کر جانے لگی، مگر اس بار وہ عقب سے اسے اپنے ہاتھ دائیں بائیں سے بڑھاتا ارشیا کی بازوؤں کو پکڑ کر روک گیا۔ ارشیا دم ساتھ کر سامنے مرر میں اسے بآسانی دیکھ سکتی تھی، پر وہ نہیں دیکھ پایا کہ وہ اسے دیکھ رہی ہے۔ تمہیں کہا تھا وہ کل کی بات ہے، ختم ہو گئی۔ تم کیا سزا لے کر جان چھوڑو گی اب اس بات کی؟ میں نے معاف کر دیا تھا خاتون، دوبارہ ایک بار مزید کہا تو ڈانٹ کھاؤ گی۔ اس کے احسان میں کھڑی ہی ذرا سے چہرہ پیچھے موڑ کر شاکی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی، جس کی سانسوں کے تسلسل میں ارشیا کا دیکھنا خلل لایا۔ تو پھر جو میڈیسن ڈاکٹر نے لکھ کر دی تھی وہ تم یوز کرو، اگلے وار کے لیے دبنے والا درد بھی بھگاؤ، ورنہ پھر میں تمہیں ہاتھ لگاتے بھی ڈروں گی۔ اتنے نازک نہیں چاہیے ہو تم مجھے سڑو۔ وہ اس کو دونوں شانوں سے پکڑتا اپنے سامنے پلٹا گیا تو ارشیا کی گالوں کی چمک انیس کی تمام تر توجہ پر ہی بڑھنے لگی۔ وہ کچھ کر دیتا تو انار ہی ہو جاتے، تبھی وہ یہ رنگوں کی برسات بس امیجن ہی کر سکتا تھا۔ مطلب تم ہر صورت وار کرو گی؟ یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ ایک تو وہ شرٹ لیس کھڑا تھا جس کی قدرتی حرارت ارشیا کی رخسار گرم کر رہی تھی، اوپر سے اپنے قریب سرکا کر کھڑا کروائے اپنے سوا کسی اور طرف نہ دیکھنے پر مجبور بھی کر رکھا تھا۔ وہ معصوم جان کس کس وار سے خود کو بچاتی؟ ہاں، شکل سے کسائی لگتی ہوں نا؟ وہ جھوٹا سا منمنائی جس سے رونے لگی ہو۔ اس لڑکی کے مونس مذکر واقعی بہت خراب تھے۔ کسائن لگی ہو مجھے، کسائی نہیں۔ وہ ایسے کیوٹ انداز میں مذاق اڑاتا نظر آیا تو ارشیا کی بھی مسکراہٹ منظر عام پر اود کر آئی۔ مجھے جانے سے پہلے وعدہ دو ہم کبھی الگ نہیں ہوں گے، کبھی نہیں۔ وہ اپنی مسکراہٹ کا فائدہ اٹھانے پر اتری تو انیس سنجیدہ ہوا۔ کیوں وہاں جا کر کچھ الٹا کرنے والی ہو جو میری جانب سے تمہیں رشتہ ختم کرنے کا ڈر ہے؟ وہ سنجیدہ اور شفاف ایک ساتھ ہوا۔ ارشیا کے چہرے کا رنگ
رنگ سا بدلا۔ ہاں کیا پتا میں اپنا سارا وقت دین کو دے دوں اور کوئی جلد سلگ جائے اور دھمکی دے کہ سب ختم۔ وہ بھی کوئی موقع ہاتھ سے جانے کہاں دیتی تھی۔ انیس نے کچھ دیر خاموشی سے ارشیا کو دیکھا اور اس کا یہ عام سا دیکھنا بھی ارشیا کے ارد گرد حدت جگانے کا سبب بنا۔ سب ختم کرنے کی دھمکی دینے سے سب ختم ہو بھی سکتا ہے۔ اس بار وہ نرم ہوا۔ اس کی نرم آواز قابل محبت تھی۔ اس کا ملائم لہجہ جسے روح سہلاتا تھا۔ وہ اس کے بالوں کو اس کے کان کے پیچھے اٹکاتے اپنی انگلیوں کی ٹپس اس کی گردن پر کان کے پچھلے حصے پھیرتا ہوا کچھ تو کر رہا تھا کہ گدگدی ارشیا کو جسم پر نہیں دل پر ہوئی۔ تم وعدہ دے دو تو تمہارا کچھ چلا جائے گا کیا؟ یا یہ ڈر ہے میرے ساتھ جلد بور ہو جاؤ گے؟ مجھے وعدہ دے بیٹھے تو جان کیسے چھڑواؤ گے؟ ایسا ہی ہے نا؟ وہ اپنی عقل و فراست کی کھوڑوں کو دوڑاتی خود ہی جواب دے گئی، جبکہ انیس کی آنکھیں لمحہ بھر تاریک پڑی۔ تمہیں اب یہاں سے چلے جانا چاہیے، میں ناشتے پر جوائن کرتا ہوں۔ وہ اس سے دور ہوا تو وہ اسے پکاری۔ یہ تمہارے گیٹ آؤٹ کرنے کا تمیز دارانہ انداز میں اچھے سے سمجھتی ہوں انیس غانم ملوی۔ وہ دکھی ہو کر اسے جتاتی ہوئی خود ہی دروازے کی طرف چلی گئی۔ ہاں تو سمجھنے والے فوری عمل بھی کرتے ہیں۔ وہ اس کی بے حسی پر پلٹ کر انیس کو دیکھنے کے لیے رکی۔ تم بہت برے ہو۔ وہ غمگین ہو کر کوسی تو انیس نے واش روم کی طرف جاتے اپنے قدم روکے اور جس طرح وہ چند لمبے لمبے ڈگ بڑھتا دروازے کے ساتھ کھڑی ارشیا تک بڑھا، وہ سہم کر دروازہ بند کرتی ساتھ جا لگی۔ انیس نے بغیر غصے کے اس کے قریب ہی آتے دروازے پر اپنا ہاتھ مارا تو وہ ڈر کر اپنے دونوں ہاتھ ہتھیلیاں لیے انیس کے سینے پر جما گئی۔ ارے مجھے اتنی جلدی پہچان گئی تم خاتون؟ وہ زج کرتے انداز میں بولا تو وہ ڈر اور خوف سے نکلتی اپنے وہی ہاتھ انیس کی گردن کی طرف جما گئی تو انیس کی آنکھوں میں ایک بار پھر گلا گھوٹے جانے کا کوئی خوف نہ تھا۔ جانتا تھا وہ ایسا نہیں کرے گی۔ کیوں ہو اتنے عجیب؟ جب لگتا ہے تمہیں کچھ سمجھ رہی ہوں پزل کی طرح اپنے مزید حصے گم کر دیتے ہو کہ لو ارشیا المیت ڈھونڈو اب۔ وہ اپنے ہاتھ بہت نرمی سے رکھے بس تشویش کا شکار تھی۔ وہ بھی تھا کہ ایسا کیوں ہے؟ میں تمہارا نام نہیں لیتا، الزام لگا رہی ہو۔ وہ اس کے منہ پر بچکانہ انداز میں مکرا تو وہ ہاتھ اس کی گردن سے ہٹا کر اپنے بال مٹھیوں میں نوچ گئی، لیکن درد اب انیس کو ہوا۔ پاگل پن کے دورے بھی پڑتے ہیں کیا؟ رکتی سانس تو انہیلر بحال کر دیتی ہے، تمہارے دماغی علاج کے لیے کیا حال ہے؟ وہ اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر اس کے بالوں سے نکالتا ہوا ارشیا کے ہاتھوں کا جائزہ لے رہا تھا، جس نے مہارت سے کنسیلر لگا کر اپنے ہاتھوں پر ڈھائی بھربریت چھپا رکھی تھی۔ ہاتھ تو پورے پینٹ کیے ہیں تم نے، ان پر دوبارہ کوئی خراش نہ دیکھو، میں یہ آخری تھی، سمجھ آ رہی ہے؟ وہ اس کی بات سنے آزردگی سے سر ہلا گئی، جبکہ اس کا چہرہ حزن و ملال کا مسکن بنا تھا۔ انیس وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، پر جب اس کے ہاتھوں سے توجہ ہٹا کر اسے دیکھنے لگا تو ارشیا اپنی بات ہی بھول گئی۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ وہ حکم دیتے انداز میں اپنی بات دہرا گیا۔ میرے حکم بھی مانا کرو نہ پھر سڑو۔ وہ جس سے رونے کو آئی، کتنی معصومیت اور مظلومیت تھی اس کی آنکھوں میں۔ حکم دینا سیکھ لو گی تو مان بھی لوں گا۔ اب جاؤ کھلی فضا میں سانس لو کچھ دیر، میں 10 منٹ تک جوائن کرتا ہوں۔ وہ اس کو کمر پر ہاتھ رکھ کے دروازے سے ہٹانے کو قریب کیے، ساتھ ہی دروازہ کھول کر روانگی کی راہ دکھا گیا، جس پر سیڑھیوں کی طرف جاتے جاتے رک کر پلٹی۔ گر جاؤ گی، آگے دیکھ کر چلو۔ وہ دروازے میں کھڑا ہی آنکھیں دکھا کر بولا تو ارشیا نے ریلنگ کے شروع میں موجود ہولڈر پر ہاتھ رکھا۔ آگے تو تم کھڑے ہو، وہ منہ پھلائے اپنی بے بسی کہہ گئی۔ پھر پیچھے دیکھ کر چل لو۔ وہ سر سے اتارنے سا بولا تو ارشیا کو برا لگا۔ پیچھے دیکھ کر چڑیل چلتی ہے۔ وہ برہم تھی کہ انیس نے اسے چڑیل کہا، حالانکہ انیس کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ پھر تم پیچھے دیکھ کر ہی چلا کرو، اپنی مورنی کسی چال لو اور گم ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ مغرور بنا کہہ کر روم میں نہ صرف گھسا بلکہ ارشیا کو بھی اتنا اگنور مار کر گیا کہ وہ وہیں سیڑھی کے اول سٹیپ پر ہی بیٹھ کر ریلنگ سے لگی انیس کے کمرے کا دروازہ دیکھنے لگی۔ پھر خود ہی مایوس سی نیچے چلی گئی۔ تب تک ادین اور ابراہیم صاحب دونوں آ چکے تھے۔ ادین اور ارشیا نے مسکرا کے ڈائننگ ہال میں آتے اپنی اپنی جگہ سنبھالی، جبکہ ابراہیم صاحب کی نظروں میں تو پیسے آنے کے بعد سے محبت کی انتہا بسی تھی۔ ملازمین نے تب تک سارا ناشتہ لگایا جب تک انیس بھی چینج کرے نیچے آیا۔ اس کے بال ڈرائے دیکھ کر ارشیا کو لگا وہ دل میں ہی نہایا
اس پر وہ مسکرانا چاہتی تھی پر اس نے انیس کو فی الحال بھرپور اگنور کیا۔ کس وقت نکلنا ہے تم سب نے؟ انیس نے ارشیا کے ساتھ والی کرسی سنبھالی جبکہ ادین دوسری طرف بابا کے پاس بیٹھا اپنا ناشتہ مسکراتے ہوئے شروع کر چکا تھا۔ اس نے اور ارشیا دونوں نے چھوٹا چھوٹا ایک پراٹھا لیا تھا۔ ویسے تو ارشیا نہیں کھاتی تھی پر اس جن سے لڑنے کے لیے دیسی انرجی اور سٹیمنا چاہیے تھا تو آج کھانے والی تھی۔ ابراہیم صاحب کا جگرا تھا کہ اتنا بڑا کارنامہ کر کے وہ انیس سے پورے اعتمادی سے نظریں ملا کر سوال کر اٹھے، حالانکہ جانتے تھے اگر انیس تک یہ بات گئی تو الوی مینشن کی دیواریں ہل جائیں گی۔ 3 بجے فلائٹ ہے تو 2 تک نکلیں گے۔ مما ملنا چاہتی ہیں آپ سے اور ادین سے انکل، اگر آپ مناسب سمجھے تو میں انہیں لنچ پر انوائٹ کر لوں۔ ارشیا نے لگے ہاتھوں اجازت بھی لی جس پر ابراہیم فوراً نیپکن سے ہونٹ صاف کرتے سر ہلا گئے۔ ہاں کیوں نہیں، ان کا اپنا گھر ہے، جب مرضی آئیں، تم کر لو انوائٹ۔ ابھی ابراہیم صاحب نے بات مکمل کی ہی کہ آہٹ پر وہ سب متوجہ ہوئے، جہاں ملازمہ کے ہمراہ سوہا وہیں چلی آ رہی تھی۔ ارشیا نے گھبرا کر سوہا کی طرف دیکھا۔ ماما یہ تو ویٹ بھی نہیں کرتی میرا۔ ارشیا کے منہ ہی منہ میں بڑبڑانے پر ابراہیم، مدین اور انیس تینوں خوشگوار اسمائل دیتے نظر آئے۔ خوش آمدید سوہا صاحبہ، آئیے ناشتہ کریں ہمارے ساتھ۔ انیس نے ہی ان کو ویلکم کیا جبکہ سوہا کے لیے میڈ نے کرسی بھی پیچھے کی۔ البتہ ابراہیم صاحب بھی مسکرا کر اٹھے، یہ ماں بیٹی امیر و کبیر ہیں، بس ان جناب کے دماغ میں اس وقت یہی تھا۔ جبکہ ارشیا نے گردن پھیر کر انیس کو گھوری دی کہ اس سے سوہا کو کون سی محبت ہے جو یہ موصوف ان کا نام لیتے ہیں۔ السلام علیکم، تھینک یو مائی سن، میں نے سرپرائز کر دیا نا، بس دن کو میرا ایک اہم کام تھا تو سوچا کیوں نہ بریک فاسٹ پر ہی چھاپا مار ڈالوں۔ کیسے ہیں آپ مسٹر ابراہیم؟ اور تم کیوٹ اور ہینڈسم سے ادین۔ سوہا کی نرم اور پیاری طبیعت نے یہاں بھی ماحول خوشگوار کیا کیونکہ اس نے بالکل بھی اجنبیت برقرار نہ رہنے دی۔ وعلیکم السلام، بہت اچھا کیا آپ نے، خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ ابراہیم صاحب تو خوش اخلاقی کی اعلیٰ مثال بنے دکھائی دیے، جس پر انیس ضرور الرٹ ہوا پر پھر جانے دیا۔ ادین نے بھی مسکرا کر سوہا کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا رسپانس دیا۔ جبکہ سوہا نے ان کے ساتھ ناشتے میں ان کا ساتھ دیا تو ابراہیم اور سوہا کی باتیں بس انیس اور ارشیا کی باقاعدہ شادی اور ولیمے کو لے کر تھی۔ اور سب سے اہم اور خوبصورت بات یہ تھی کہ ادین اس میں بہت دلچسپی دکھا رہا تھا۔ کیا مطلب، اس کی پھر سے دلہن بننا ہوگا؟ کبھی نہیں۔ ارشیا نے تو پکا تہیہ کر لیا تھا، جبکہ انیس نے بھی گفتگو میں اپنی توجہ دی جو صرف ارشیا کو چڑھانے کو کیا۔ ادین جو چاہے گا وہی ہوگا، اگر اسے ارمان ہے تو اس کے لیے دلہا ضرور بنوں گا۔ انیس نے یہ اختیار اس پر ادین کے سپرد کیا جبکہ ارشیا یوں انہیں دیکھ رہی تھی جسے کہہ رہی ہو میرے بغیر ہی سب کرو گے کیا ظالمو، مجھ سے بھی پوچھ لو کہ میں دوبارہ دلہن بننے کی ہمت رکھتی ہوں یا نہیں۔ میرے ارمان تو وہیں کے وہیں ہیں بھائیو، آف کورس دلہا بنیں گے آپ پراپر، ورنہ آپ کی جان تھوڑی بخشوں گا، لیکن ابھی نہیں، کچھ وقت بعد۔ سوہا آنٹی آپ کیا کہتی ہیں؟ کچھ ماہ ان دو کو ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے دینے چاہیے نا۔ مارچ کا موسم بہت خوبصورت ہوتا ہے، تب شادی کی پراپر ایونٹ کا پلان کریں گے۔ سوہا نے مسکرا کر ادین سے ہاتھ ملایا کیونکہ ادین کا مشورہ اور خیال دونوں باکمال تھے۔ سوہا بھی حیران تھی کہ یہ بچہ کافی شارپ ہے۔ میرا خیال بھی یہی ہے ادین، بالکل مارچ تک ہم ان کو وقت دیتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں مسٹر ابراہیم؟ سوہا نے اگلی رائے ابراہیم سے چاہی جو پہلے ہی راضی بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ زبردست خیال ہے بھئی، تب تک یہ ٹھنڈ بھی تھوڑی کم ہو جائے گی، ایونٹس کا مزہ دوبالا ہوگا۔ ان سب کی مرضی تو آ گئی پر انیس نے سب سے آخر میں ارشیا کو دیکھتے میز کے نیچے سے ہی ساتھ بیٹھی ارشیا کا ہاتھ پکڑتے اسے اپنی طرف متوجہ کیا جس کی آنکھوں کی شکایت انیس کے ہاتھ تھامتے ہی گرے آنکھوں کے بھور میں ڈوب گئی۔ سب کی نظریں اب انیس اور ارشیا پر تھیں۔ تم بتاؤ؟ انیس کے پوچھنے پر سوہا، ابراہیم اور ادین ہمہ گوش ہو کر ارشیا کے جواب کے منتظر ہوئے تھے۔ جیسا آپ سب چاہیں، جیسا ادین چاہے۔ وہ اسے دیکھنے کے بجائے باقیوں کی طرف دیکھے مسکرائی تو سب سے زیادہ خوشی ادین کی آنکھوں میں اتری، لیکن انیس نے اس کا ہاتھ تب بھی نہ چھوڑا۔ ارشیا کو پوری قوت لگا کر اپنا ہاتھ چھڑوانا پڑا، جس کے بعد باقی کا ناشتہ مین کپل کی خاموشی اور ان 3 باتونیوں کی باتوں کے ساتھ مکمل ہوا۔ سوہا کو یہاں کر بہت خوشی ہوئی جس کا اظہار اس نے جاتے ہوئے ارشیا سے بھی کیا، لیکن وہ ماما کے لیے فکر مند تھی۔ وہ ناشتے کے بعد کچھ دیر گپ شپ لگانے کے بعد سوہا کو باہر تک سی آف کرنے آئی تھی۔ اچھے ہیں تمہارے سسر، تیور بھی پیارا اور کیوٹ ہے، مجھے لگتا ہے تم ان سب کی جلد جان بن جاؤ گی۔ وہ ماما کی پیشن گوئی سنے دھیما سا مسکرا کر ان کے پاس ہی رکی۔ جی ماما، مجھے آپ کی فکر رہے گی، رئیس سے محتاط رہیے گا، ہم 1-2 دن رہیں گے،
آپ جانتی ہیں ننھی کو وہ ایک دن پر تو ہرگز راضی نہیں ہو سکتی۔ ارشیا کی فکریں دیکھ کر سوہا نے اس کا پیارا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرا۔ بالکل، تم لوگ جتنے دن چاہے انجوائے کرو۔ ادین تو مجھے یقین ہے ماں بابا کے ساتھ گھل مل جائے گا، پھر فادی بھی ہے۔ تم جانتی ہو ان سب کو بچے کتنے پسند ہیں۔ بس جتنا موقع ملے انیس کے ساتھ وقت گزارنا، اسے سیکرٹ ہنی مون سمجھنا، اور جتنا دین کوپریٹو ہے مجھے نہیں لگتا وہ تم دو کی پرائیویسی ڈسٹرب کرے گا۔ آج کل کے بونگے بچوں کی طرح بالکل نہیں ہے۔ میں تو پہلی ہی ملاقات میں اس سے امپریس ہو گئی کہ کتنی اسٹرانگ پرورش ہوئی اس کی۔ اب ارشیا کیا بتاتی کہ پرائیویسی کے نام پر اس کی اور انیس کی زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ایون وہ تو ابھی تک الگ الگ کمروں میں رہ رہے ہیں، پر مما کی ادین کے لیے خوشی دیکھ کر وہ بھی متفقہ مسکرائی۔ جی ماما، وہ بہت سمجھدار ہے۔ انیس کی پرورش ہے کچھ تو سالڈ ہوگی۔ وہ اس نکاح کے اچانک ہونے پر بہت ہرٹ تھا، انیس سے بھی ناراض تھا اور مجھ سے بھی، لیکن شکر ہے وہ کچھ نرم پڑ رہا ہے۔ مجھے یقین ہے میری اور ادین کی واپسی تک اچھی والی دوستی ہو چکی ہوگی۔ ارشیا کا ان سب کے لیے خلوص اور ایفرٹس دیکھ کر سوہا کو دلی خوشی تھی کہ اس کی بیٹی اس کی طرح نہیں بلکہ رشتے سنبھالنا اور نبھانا جانتی ہے۔ انشاءاللہ میرا بچہ ہے ہی اتنا سویٹ کہ کوئی تمہاری دوستی رد نہیں کر سکتا، لیکن انیس سے بھی اپنا رشتہ مضبوط کرو۔ مجھے لگتا ہے وہ ایکسپریسو نہیں ہے اور تم ایکسٹرا ایکسپریسو ہو جاؤ، یہ درکار ہے۔ یہ پرفیکٹ کپل ہوتا ہے، بس کچھ وہ تمہیں اپنے رنگ میں رنگ لے اور کچھ تم اسے۔ سچ کہوں تمہاری فیملی سے مل کر اب مجھے بھی تسلی ہو گئی۔ ابراہیم صاحب تھوڑے شوخ اور لاپرواہ لگے، پر وہ ان کی حالت کا تقاضا ہے۔ بیویاں مر جائیں تو مرد ایسے ہی لفنڈرے اور بیگم ہو جاتے ہیں۔ ماما کی اتنی کڑی تفصیل اور جائزہ جانے وہ اختتام تک مسکراتی کہ ماما کتنا ٹھیک پہنچی ہیں، خاص کر ابراہیم الوی کے بارے۔ اور ہاں، میری فکر کر کے اپنا ٹرپ خراب مت کرنا۔ تمہاری ماما میں ابھی اتنی ہمت ہے کہ بھونکتے اور کاٹتے دونوں طرح کے جانوروں سے نمٹ سکے۔ ارشیا نے پیار سے ماما کے گلے لگ کر بہت سا لاڈ لیا تو سوہا نے بھی جی بھر کر پیار لٹایا۔ ماما، میں آپ کے لیے فکر کرنا چھوڑ نہیں سکتی، پلیز اپنا خیال رکھیے گا۔ ارشیا کی اداسی فطری تھی کیونکہ پہلے کبھی وہ ایسے نہیں گئی تھی کہ اس کی ماں کو کسی سے خطرہ ہوتا۔ خیال رکھوں گی میری جان، تم کہتی ہو تو ہیلمٹ اور آئرن مین والے کپڑے پہن کر گھوم لیتی ہوں۔ اف، ٹھنڈ بھی تو یہی کروانے کے چکروں میں ہے اس بار، وہاں تو تباہی والی ہے۔ ایسے موسم میں رومانس کا اپنا مزہ ہے، اپنی زندگی میں تھوڑا پیار بھرو۔ پہل شاید تمہیں کرنی پڑے، پھر باقی کام وہ تگڑا شیر خود کر لے گا۔ سوہا تو اپنے ارمان ایک ہی دن میں ارشیا پر مسلط کرنا چاہ رہی تھی، جبکہ ارشیا نے گھبرا کر مما کو دیکھا۔ مما کیوں ڈرا رہی ہیں؟ میرا دماغی توازن نہیں بگڑا کہ پہل کروں۔ وہ شدید متذبذب ہوتی بڑبڑائی تو سوہا ہنستی۔ سمجھ سکتی ہوں، ہاٹ ہی بہت ہے تمہارا بندہ۔ سوہا کی شرارت پر اتری سرگوشی پر ارشیا کے رخسار حفیظ سے گلاب ہوئے۔ اف ماما بس۔ وہ معصومانہ سا گھوری تو سوہا نے اسے ایک بار پھر زور سے گلے لگایا۔ میرا شائع بچہ، اچھا ٹھیک ہے اب میں نکلتی ہوں۔ سیوانی کی نیو ایئر کلیکشن لانچ ہو رہی ہے، میرا تو پھر اگلا ویک ٹو مچ بزی ہوگا۔ اپنا خیال رکھنا، ملتے ہیں میری جان۔ اماں بابا کو میرا پیار اپنی طرف سے دے دینا۔ سوہا کا لہجہ اختتام تک اداس ہوا تو ارشیا بھی ہو گئی۔ ماما کی گاڑی مینشن کی گیٹ سے باہر جاتا دیکھے وہ اپنے دھیان میں پلٹی ہی جب آگے کھڑے انیس کے سینے سے جا ٹکرائی۔ انیس نے بروقت اسے ہاتھوں میں تھاما، وہ آنکھیں جن میں اداسی تھی لمحہ لگاتے ہفکی اتری۔ تم تو مجھ سے بات ہی مت کرو۔ وہ اس کو خود سے دور دھکیلتی سنبھل کر پیچھے ہوئی تو انیس کی حیرت بڑھی۔ میں نے کب کی بات؟ ایک تو یہ آدمی زہریلا معصوم بن کر ارشیا کو پگھلا دیتا تھا، ایڈوانس منع کیا ہے۔ وہ سینے پر ہاتھ لپیٹے منہ پھلا کر بولی تو انیس نے بھی نرم سی دھوپ پر نگاہیں دوڑائیں۔ وہاں ٹھنڈ ہے تو کیا تم نے اور ادین نے اپنی پیکنگ کر لی؟ منع کر کے وہ خود ہی بول اٹھی۔ انیس نے اپنی آنکھیں ارشیا کی آنکھوں میں جمائی۔ تم کس لیے ہو؟ جب ساتھ لے کر جا رہی ہو تو ہماری پیکنگ بھی خود کرو، تمہیں وہاں کے موسم کا زیادہ اچھے سے پتا ہے۔ انیس نے یہ کام بھی کام چوروں کی طرح ارشیا کے سر تھوپا۔ پر یہ بہت خوبصورت مصروفیت تھی جو ارشیا کی ساری ناراضگی اڑن چھو کر گئی۔ تو پھر میری پیکنگ کون کرے گا؟ ارشیا نے یوں ہی تجسس سے پوچھا۔ تمہارے وہاں کپڑے تو ہوں گے، تمہیں کیوں لے کر جانے ہیں؟ آفٹر آل وہ تمہارا پہلا گھر ہے۔ انیس نے بات تو پتے کی کر دی تھی۔ ارشیا امپریس ہوئی۔ ہاں لیکن وہاں میرے کپڑے وہاں کے لحاظ سے ہیں، کیا تم مجھے کاپین ہولیا میں دیکھنا چاہتے ہو؟
وہ نرم سا مسکرائی۔ اس کے تجسس اور فلرٹی انداز لوٹے تو انیس اس لیے مسکرایا کہ یہ اپنی ناراضگی کتنی جلدی بھول جاتی ہے۔ کوئی مذائقہ نہیں، جیسا دھیز ویسا بھیز۔ وہ کندھے اچکا گیا، یعنی راضی تھا۔ ٹھیک ہے، پھر تمہیں بھی نانوں کے کپڑے پہننے ہوں گے، منظور ہے؟ وہ مسکرا کر اپنا ہاتھ ملانے کو بڑھا گئی تو انیس نے اس کے خوبصورت ہاتھ کو دیکھا، پھر ان گرے آنکھوں کی چمک کو۔ ان کے کپڑے مجھے کیسے فٹ آئیں گے خاتون؟ وہ حیرت سے پوچھتے بولا۔ میرے نانو اپنی جوانی میں مشہور باکسر رہے ہیں مسٹر انیس، ابھی بھی کیا قد کاٹ ہے ان کا، تم دیکھو گے تو حیران رہ جاؤ گے۔ مجھے اندازہ ہے ان کے کپڑے تم جیسے پہاڑ کو بآسانی فٹ آئیں گے۔ وہ ابھی تک ہاتھ بڑھائے کھڑی تھی، انیس نے کچھ دیر یہ نانوں کی تعریف سن کر ڈائجسٹ کی، پھر اس سے ہاتھ ملا لیا۔ ٹھیک ہے، ادین اپنی پیکنگ کر چکا ہے اور ہم دونوں بنا پیکنگ کے جائیں گے۔ اس کی بات ماننے پر چہکتی ہنسی۔ وہ بچوں کی طرح ایکسائٹڈ تھی کہ انیس کو نانوں کے کپڑوں میں دیکھنے کو۔ ڈن، ویسے میں تمہارا مجھے کمرے سے گیٹ آؤٹ کرنا بھولی نہیں، اس لیے زیادہ فری مت ہو۔ خود ہی صلح جوئی کی حدیں پار کرتی محترمہ کو یاد آ گیا کہ وہ ناراض ہے، اپنا ہاتھ بھی چھڑوا لیا۔ انیس نے اپنی مسکراہٹ لبوں کے پار دباتے اس منہ پھیر کر کھڑی خواہ مخواہ ناراضگی دکھاتی لڑکی کو دیکھا جو کنکھیوں سے انیس کو ہی دیکھ رہی تھی۔ مسکراتا ہوا وہ کتنا حسین لگتا تھا کہ وہ ناراض ہو یہ جتا کر بھی اسے ہی تاڑنے میں لگی تھی۔ سنو، میری ماما کو اب تم سے داماد والا پیار ہو گیا ہے، تبھی تم انہیں سوہا صاحبہ کہہ سکتے ہو۔ پر پہلی ملاقات میں کیوں کہا تھا سوہا صاحبہ؟ کیونکہ تم تو انہی کا نام لیتے ہو جو تم سے پیار کرتے ہیں۔ آخر چپ نہ رہتے ارشیا نے یہ پیٹ میں کھلبلی مچاتا دیرینہ سوال کر ہی ڈالا۔ انیس اس کی اتنی غور و فکر پر چونکا کہ کہاں کہاں سے سوالوں کی لاجک نکال لاتی ہے۔ کیونکہ داماد سے ساس کو آٹومیٹکلی پیار ہوتا ہے، بنا دیکھے بھی، کیونکہ وہ ان کی چڑیل کو برداشت کر رہا ہوتا ہے۔ نکاح میں قبول کرنے کی ہمت و جرت پر ہی ساس کو اپنے داماد سے سچی محبت ہو جاتی ہے۔ وہ بھی اپنی لاجک لایا، جسے سن کر ارشیا کے چراغوں میں روشنی نہ رہی تھی۔ وہ جس طرح ساکن و بے حرکت ہوئے انیس کو دیکھ رہی تھی، خاصی کیوٹ اور گدگداتی کیفیت تھی۔ گڈ لاجک۔ تو ان کی چڑیل کو اگر شوہر کے نام پر جن یا بھوت ملا ہو تو پھر چڑیل تو ہمدردی کے لائق ہوئی نا، کہاں چڑیل اور کہاں بڑے درجے کا بھوت۔ وہ صاف صاف بدلہ لیتی نظر آئی۔ پتہ نہیں کیسا بے ذوق آدمی تھا، اتنی پیاری بیوی کو ہلائی مخلوق سے ملاتے ذرا ناکامتا تھا۔ پر کسی نے خود کہا تھا اسے ہمدردی یا ترس نہیں چاہیے میرا۔ انیس نے اس کی ایکسٹرا پھولی گالوں اور پھیلی آنکھوں کا بغور جائزہ لیے ارشیا کو اس کی کہی بات یاد دلائی تو وہ لاجواب رہ گئی۔ حفیف سی نظریں چرائیں، کیونکہ اندازہ تھا وہ انیس کو باتوں میں کبھی ہرا نہیں سکتی۔ کیا پہن رہی ہو؟ ارشیا نے فوراً گردن ہلائی، وہ اس میں دلچسپی لے رہا تھا۔ اب یہ مت کہنا تمہاری اجازت سے پہنوں۔ وہ فوراً سے اعتراض کا حق چھین گئی۔ نہیں، میری اجازت کے بنا بھی پہن سکتی ہو، کیا میں تمہاری مدد کروں؟ وہ سچ میں مذاق نہیں کر رہا تھا۔ تم 2 بجے تک فری ہو کیا؟ وہ ذرا اس کے پاس آ کر رکی۔ انیس غانم کے دل کی دھڑکنیں حلل یافتہ ہو گئی۔ وہ اس کے قریب بھولی سی بن کر کھڑی انتہا کی سج رہی تھی۔ نہیں، اسٹوڈیو میں 2 گھنٹے کا کام ہے، 11 بجے تک نکلتا ہوں۔ اگر تمہیں پہننے کی چوائس میں مدد چاہیے تو میں اویلیبل ہوں، میرے لیے تم سلیکٹ کر لینا، اور پھر مل کر ادین کے لیے کچھ دیکھیں گے۔ وہ مزیدار اور اچھی مصروفیت تھی، تبھی ارشیا نے مسکرا کر فوراً مان لی، جس کے بعد وہ دونوں ساتھ ہی مینشن کی طرف بڑھ گئے۔ ارشیا نے ساتھ چلتے ہوئے کئی بار اس مغرور کو نگاہیں اٹھا کر دیکھا تھا۔ وہ سنجیدہ انسان اس کے ساتھ مسکرانے لگا تھا، شاید یہ ان کے رشتے کی پہلی سیڑھی ہی تھی۔ ابھی تو وہ انیس کو مکمل اپنے رنگوں میں ڈھالنے کی خواہش مند تھی۔ اب کیسا فیل کر رہے ہو؟ محراب ابھی تک خضر کے پاس ہی تھی۔ خضر نے تھوڑی نیند تو لی، پر درد کی وجہ سے بے چین رہا، جس سبب اس کی نیند ٹوٹ گئی۔ ماما کی توجہ اور یہ اپنائیت اسے اور چڑھا گئی۔ میری فیل کی پرواہ ہے آپ کو؟ آپ کو ماں ہونے کا ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ماما، آپ یہاں میری وجہ سے مت بند کر رہے ہیں، ویسے بھی منائے ماتی ہوگی۔ شام تک مجھے چھٹی مل جائے گی، کچھ ٹیسٹ ہیں جن کے رزلٹ آنے تک یہ لوگ مجھے روک کر رکھے ہوئے ہیں۔ خضر نے نرس کے ہاتھ سے پین کلر لے کر کھانے کے بیچ محراب کو بھی اس سے روکا، جو جذبات نہیں صرف منسوخی ہمدردی دکھا رہی تھی۔ اپنی زندگی کا فیصلہ مدت بعد خود کیا میں نے، کیا یہ ثابت کرتا ہے کہ میں اپنے بچوں سے لاپرواہ ہوں؟ عاصم جیسے انسان کے ساتھ میں جتنا رہ چکی وہی میرے حوصلوں کی انتہا تھی۔ انفیکٹ اب آزاد ہو کر میں مینٹلی ریلیکس ہوں
اور تمہارے اور منائم کے لیے بھی پوری اویلیبل ہوں۔ میں نے تم دونوں کی کون سی خواہش پوری نہیں کی؟ تمہارے ڈیڈ کی ناپسندیدگی کے باوجود تمہیں اور منائم کو ہمیشہ اپنی پسند پوری کرنے دی۔ تم دونوں نے اپنی مرضی سے تعلیم حاصل کی، اپنی چوائس کے پروفیشن چنے، اور ہم سفر کے معاملے میں بھی کہیں نہ کہیں تم دونوں آزاد ہی رہے۔ پھر بتاؤ میں تمہاری اس بے روحی کو کیا سمجھوں؟ کیا ایک بے وفا شخص کے ساتھ جڑی رہتی جس کے اور بھی بچے ہیں، جانے کتنی بیویاں ہیں؟ نرس کے چاہتے ہی محراب نہ صرف ہزر کے پاس بیٹھی بلکہ اس کا ہاتھ بھی اپنے ہاتھ میں پکڑ کر دبایا، جس کی بے روحی اور ناراضگی اب بھی ویسی ہی تھی۔ آپ نے ساری زندگی مجھے اور منائم کو اگنور کیا۔ خواہشوں اور آسائشوں کی تکمیل ہی سب کچھ نہیں ہوتی، بچوں کو ماں کی توجہ، اس کے وقت اور پیار کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ سارا وقت آپ دونوں نے لڑنے لڑنے اور بحث کرنے میں گزار دیا، لڑتے اور بحث کرتے گزار دیا۔ آپ کو کیا پتا سونے کے اس پیلس میں بھی سہمے پرندوں کی طرح جیے ہم بہن بھائی۔ منائم تو سب بھول گئی، پر میرے دل پر ہر رات کی تاریکی اب تک دبی ہوئی ہے۔ اب آپ ایک دم پرواہ جتا رہی ہیں تو یہ بناوٹی ہی لگے گا مجھے۔ وہ اپنی بات کہنے میں بالکل نہ ہچکچایا، پھر بھلے محراب کو برا ہی کیوں نہ لگتا۔ اس کی وجہ بھی عاصم ہی تھا۔ اس سے میری کس طرح شادی ہوئی تم سب جانتے تو ہو میری جان۔ میں کوشش کروں گی اپنی ہر لاپرواہی کا ازالہ کرنے کو۔ گھر مل گیا ہے مجھے، بہت اچھا ہے، سونے کا پنجرا نہیں ہے۔ میں چاہتی ہوں یہ نیا سال میں بس اپنے دونوں بچوں کے ساتھ شروع کروں۔ محراب نے اپنے رویے کی معافی کے ساتھ یہ پیار بھری پیشکش کی، لیکن ہزر ایک دم اس پر قائل ہونے والا نہ تھا۔ نہیں، آج ہمارے اپنے پلانز ہیں دوستوں کے ساتھ، اور منائم اب شادی شدہ ہے تو اس کا آپ کے پاس رہنا نہ رہنا صرف اس کی نہیں، اس کے شوہر کی مرضی کے بعد ہی ممکن ہے۔ وہ سب کچھ بھول گئی ماما، اور آپ نے ایک بار بھی اس سے بات نہیں کی، گلے لگا کر اتنا بھی نہیں کہا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ماں باپ کے ہوتے اسے بھائی اور شوہر سنبھال رہا ہے، کیا اتنی سنگ دلی معاف ہو سکتی ہے؟ ڈیڈ اور آپ ایک جیسے ہیں، صرف اپنا سوچتے ہیں۔ یہ رشتہ ختم کرنا بھی آپ دو کی خوشی تھی، ورنہ یہ میرے اور منائم کے لیے بھی تکلیف دہ ہے، اور اللہ کو تو ویسے ہی ناپسند ہے۔ ہجر کی ناراضگی اتنی جلدی ختم نہیں ہونے والی تھی۔ ابھی محراب کو گھر دیکھنے مینیجر کے ساتھ جانا تھا، وہ باہر آ چکا تھا، ورنہ محراب آج ہی اپنے بچوں کی ہر افسردگی کم کر دیتی، لیکن شام کو پھر آ کر دونوں سے بات کرنے کے بارے سوچ چکی تھی۔ تم حق پر ہو، لیکن اب میری زندگی میں صرف تمہاری اور منائم کی جگہ ہے۔ جب تک تم دونوں معاف نہ کر دو، اللہ نہ کرے کر دے، تب تک چین سے نہیں بیٹھوں گی۔ میں شام کو آتی ہوں، ابھی گھر دیکھنا ہے۔ میں رات کے لیے بہت زیادہ سا کھانے کا انتظام بھی کرواؤں گی۔ اگر تمہارا دل نرم پڑا تو شاید تم مان جاؤ۔ ابھی تمہاری ماما بس امید کے بھروسے جی رہی ہیں، یہ امید کہ وہ اپنے بکھرے آشیانے کو سمیٹ لے گی۔ کوئی درد یا تکلیف نہ دیکھو تم۔ شام میں اس بیلا کے بارے میں بھی بات کریں گے، اور منائم سے بھی ملوں گی۔ مجھے یقین ہے تم نے اور اس کے ہسبینڈ نے اسے ہم پیرنٹ سے زیادہ اچھا سنبھالا ہوگا۔ محراب نے جھک کر اس بگڑے بچے کی گال چومی اور مسکرا کر اپنا بیگ لیے اٹھی۔ ہزر نے اپنی گال فوراً ناراضگی میں رگڑی، اور یہ کرتا وہ واقعی روٹھا بچہ ہی لگا۔ ہاں، یہی کیا کریں، اپنی ذمہ داریوں سے فرار۔ ویل ڈن ماما، ویل ڈن۔ ہزر نے اس کو دروازے کی طرف بڑھتا دیکھے منہ بسور کر شکوہ کیا تو وہ پلٹ کر افسردہ سا مسکرائی۔ تھینک یو، میں سیکھ لوں گی جلد کہ اچھی ماما کیسے بنتے ہیں۔ تب تک تم تھوڑا روٹ لو، مجھے یقین ہے میں جلد تمہیں منا لوں گی۔ تم دونوں بہن بھائی کا صدقہ بھی دینا ہے، بہت کام ہے۔ میرے آنے کا ویٹ کرنا، خبردار تم ہاسپٹل سے فرار ہوئے، اور میری جان کسی قسم کا سٹریس مت لو، ماما تم دونوں کے اب واقعی ساتھ ہیں۔ منائم کو پیار دینا۔ محراب نے کچھ حد تک تو ہزر کی ناراضگی کمزور کر ہی دی تھی، پر ابھی وہ ماننے کے موڈ میں نہ تھا۔ محراب نے اجازت لی اور چلی گئی تو ہزر نے سر پیچھے کو ٹکا دیا۔ مہویر اور منائم بھی پہنچ چکے تھے۔ اس کے اپارٹمنٹ سے یہ ہاسپٹل تھوڑا دور تھا، تبھی پہنچنے میں وقت لگا تھا۔ میری ناراض جان اب بس کرے نا۔ گاڑی پارک کرتے ہی وہ نکلنے لگا جب منائم نے اس کی بازو پکڑ کے روکتے پیار سے منت کی۔ تم جب بس کرو گی تب میں بھی کر دوں گا۔ ابھی میرا غصہ کم نہیں ہوا، اس لیے مزید موڈ خراب مت کرو منائم۔ میں نہیں چاہتا ہزر کے سامنے ان سرد تاثرات کو لے کر جاؤں۔ وہ گاڑی سے نکلا تو منائم بھی اداس سی باہر نکلی، تبھی دونوں کی نظر ہاسپٹل سے نکلتی محراب پر گئی۔ محراب نے بھی منائم اور مہویر کو دیکھ لیا تھا، تبھی وہ اپنی گاڑی کی طرف جانے کے بجائے ان کی طرف آئی۔ میری جان ٹھیک ہو؟ محراب نے آ کر منائم کو گلے لگایا، پر منائم کا رد عمل بس نارمل ہی تھا۔
اب تو اسے کچھ یاد نہیں تھا، مگر اس سے پہلے بھی شعور میں اس ماں سے جڑا ایسا کوئی شفیق حوالہ نہ تھا جو منائم کو کلک کرتا۔ جی ٹھیک ہوں ماما، وہ فوراً بولی، جس پر مہراب نے الگ ہوتے مہویر کو دیکھا۔ یہ ان کی پہلی ملاقات تھی۔ کیسی ہیں آپ مہراب ملک؟ مہویر نے بھی اپنے اسپاٹ چہرے کے تو حال زائل کرتے مخاطب کیا تو وہ سر ہلا گئی۔ میں ٹھیک ہوں، تم منائم کو گھر لے کر آنا، میں ایڈریس بھیج دوں گی اس کے نمبر پر۔ ہمیں بات کرنی چاہیے منائم کے معاملے پر، اس کی ہیلتھ اور میموری پر۔ یقیناً تم بھی اسے جاننا چاہو گے، اسے کیا پسند ہے کیا ناپسند، اور ممکن ہے اس سے منائم کو بھی بھولا ہوا سب یاد کرنے میں آسانی ہو۔ ویسے تو تم منائم سے بڑے لگ رہے ہو، لیکن چونکہ تم دونوں ساتھ سج رہے ہو تو اس پر میرا اعتراض بے فائدہ ہوگا، ورنہ میں نے سوچا تھا اگر یہ بے جوڑ لگا تو میں تم دونوں کے رشتے کی مخالفت کروں گی۔ محراب کی باتیں مہویر نے بس مجبوراً ہی سنی، چونکہ منائم ضرور دھیما سا مسکرائی جب مما نے مہویر کو یوں قبول کیا۔ اس پر منائم نے اس کی اندر ہی اندر گھوٹی جاتی چڑ بھی فیل کی۔ ضرور محراب صاحبہ، وقت ملا تو آئیں گے انشاءاللہ، ابھی ہم ذرا ہجر کو دیکھنے آئے ہیں۔ ہیو اے گڈ ڈے۔ آ جاؤ منائم۔ وہ شاید بات کرنے کے موڈ میں نہ تھا، تبھی بات ختم کی، جس پر محراب نے اس کی روڈنس محسوس کی، پر فی الحال انہیں جانے دیا۔ جاتے ہوئے بھی منائم کو گلے لگایا تو وہ مسکرائی۔ منائم اور مہویر کے ایک ساتھ ہاسپٹل کی بلڈنگ میں جاتے ہی وہ بھی اپنی کار کی طرف بڑھ گئی۔ تم اپنی مما سے ناراضگی شو کرو، وہ ساتھ چلتا ہوا بڑبڑایا تو منائم نے چونک کر مہویر کو دیکھا۔ پر کیوں مہویر، آپ نے دیکھا نہیں، 2 بار حق کیا انہوں نے۔ وہ اس کے جواب کو ایسا ہی امید کر رہا تھا۔ کیا حق کرنا ان کو معافی دلا دے گا؟ ہیزر سے پوچھ لینا کہ تمہارے پیرنٹس نے ساری زندگی کتنی لاپرواہی برتی تم دونوں کے حوالے سے، اب یہ ماں بننے کے چکر میں ہے۔ اولاد ان کے لیے پارٹ ٹائم جاب ہے، تمہاری میموری جانے کا فائدہ اٹھا رہی ہیں، اور ہیزر کو بھی یقیناً دباؤ دیا ہوگا۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ معاف نہ کرو، لیکن اتنی جلدی مت کرو جب تک انہیں احساس نہ ہو کہ تم دونوں بہن بھائیوں نے کیا کیا اکیلے جھیلا ہے۔ وہ ساتھ چلتی چلتی مہویر کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیے مسکرائی تو مہویر نے گردن پھیر کر اس سے دیکھا۔ میرے اور ہزر سے اتنی محبت کب ہو گئی آپ کو مہویر؟ اتنے پروٹیکٹیو کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ رشک میں مبتلا تھی اور مہویر اسے کیا بتاتا کہ وہ تو اہم ہو ہی چکی ہے۔ ہزر بھی اس کی ذمہ داری بن گیا ہے، خاص کر اس کل کے حادثے کے بعد۔ پھر ہزر کے لیے اس کے دل میں آتی شفقت اور نرمی کی وجہ بھی کہیں نہ کہیں منائم تھی، اور یہ احساس کہ عاصم المیر کے کرتوتوں میں اس کے کسی بچے کا کوئی قصور نہیں۔ تبھی جہاں دل میں نفرت تھی وہاں محافظ والے جذبات تھے۔ وہ چھوٹے بھائی کی طرح ہے میرے لیے، کیونکہ وہ دل کا بہت اچھا اور خالص لڑکا ہے۔ میں مخلص اور سچے لوگوں کی قدر کرتا ہوں۔ تم کسی خوش فہمی میں مت رہنا کہ یہ تمہارے لیے کر رہا ہوں۔ مہویر نے اپنا ہاتھ چھٹکا اور ریسیپشن پر رک کر ہزر کے روم کا پوچھنے کے بعد وہ مطلوبہ کوریڈور کی طرف ساتھ بڑھے۔ دروازے تک پہنچے اس نے گھبرائی سی بہن کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ گھبرائی سی ہزر کی بہن کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ بھائی، ہزر بھی آہٹ پر آنکھیں کھول گیا۔ منائم کو دیکھتے ہی اس کی اداس شکل پر باہر آئی۔ وہ بھی تو آ کر ہزر سے بیٹھے بیٹھے لپٹ گئی تھی، رو بھی پڑی تھی۔ میری ہر گوشت مس کر رہا تھا تمہیں۔ وہ بہن بھائیوں کا یہ لاڈ برا حق دیکھے خود دروازہ بند کے وہیں رک گیا، پر آنکھوں میں نرمی اور انسیت جگہ بنا گئی۔ بھائی، یہ کیا کروا لیا؟ کیسے زخمی ہوئے؟ کس نے کیا؟ یہ درد تو نہیں ہے نا؟ وہ قریب سنبھل کر بیٹھے ہی آہستگی سے اپنا ہاتھ اس کی بازو پر رکھ کر سہلاتے ساتھ بھیگی سی آنکھیں لیے ہزر کے چہرے کا درد بھی جانچ رہی تھی۔ جس نے مہویر کی طرف دیکھے شکر گزار سے اسمائل دی، جیسے کہہ رہا ہوں میری ذمہ داریاں بانٹنے کا شکریہ مہویر میں ساگ، تمہیں دیکھ کر سارے درد بھاگ گئے۔ ٹھیک ہو تم؟ نیند اچھے سے لی؟ دوبارہ تو ڈاؤن نہیں ہوا میرا گولو بچہ؟ کل منائم کی طبیعت ڈاؤن تھی، تبھی ہزر کو ابھی بھی شدید فکر لاحق تھی، کیونکہ وہ مہویر کے ناراض ہونے کے سبب مرجھائی لگ رہی تھی۔ ٹھیک ہوں بھائی، آپ کے زخمی ہونے کا سن کر ڈر گئی تھی۔ وہ پھر سے ہزر کے سینے لگی تو ہزر نے پیار سے بازو اس کی طرف سارے۔ اللہ تمہیں صحت دے ہزر، جلدی فٹ ہو جاؤ۔ اللہ تمہیں صحت دے ہزر، جلدی فٹ ہو جاؤ۔ مہویر اس کی اس حالت کا ذمہ دار تھا، تبھی شدید ندامت کا احساس اسے یہ کہتے گھیر گیا۔ شکریہ بھائی، تم بھی ٹھیک ہو نا؟ ہزر نے مہویر سے پنجہ سا ملاتے اس کی بھی فکر لیے پوچھا، جس پر مہویر نے اس کا کندھا برادرانہ انداز میں تھپکا اور جا کر کاؤچ پر بیٹھا۔ منائم بھی اٹھ کر سنبھلے بیٹھی۔
میں ٹھیک کیسے ہو سکتا ہوں ہزر ملک؟ مہویر کی تپش دیتی سیاہ آنکھوں کا مرکز وہ روئی روئی منائم تھی جسے ہزر نے بھی پکڑا۔ تمہاری ناراضگی سے لگ رہا ہے میری ہر گوشت نے جینا حرام کیا ہوا ہے تمہارا۔ ویل ڈن منائم۔ ہاسپٹل کے بستر پر پڑے نئے نئے منگنی یافتہ ہزر ملک کو بھی آج اٹکیلیاں سوچ رہی تھی۔ مہویر تو یاد نہیں کر پا رہا تھا کہ ان کے بیچ ایسی بے تکلفی تو نہیں تھی، پر اسے ہزر کا یوں بولنا اچھا لگا، اور منائم جو جنگ کر چکی تھی اس کے بعد مسکرائی بھی احتیاط سے۔ بھائی یہ مجھے آج برداشت نہیں کریں گے، مجھے آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے آج۔ منائم نے بھی بلی کی طرح سرگوشی کر ہی دی کیونکہ نہیں چاہتی تھی کم از کم آج مہویر پر مسلط رہے۔ نہیں، آج ہم سب ساتھ نیو ایئر کی رات منائیں گے، وہ بھی میرے اسٹوڈیو ہاؤس میں۔ وینیو میں رد و بدل بھی ہو سکتا ہے، میرے سب دوست بھی آ رہے ہیں اور تمہارے دوست بھی ہوں گے، تمہارے اس نکچڑے چڑچڑے کو مل کر قابو کریں گے، کیوں مہویر؟ کیا تمہارا قیمتی وقت اس پیارے زخمی سالے اور اس کے ٹبر کو ملے گا؟ ہزر نے قسم اٹھائی تھی نہ خود جیے گا نہ مہویر کو جینے دے گا، جبکہ منائم دبا دبا ہنس کر مہویر کو آہوں پر مجبور کر رہی تھی۔ جیسا تم چاہو، بس خوش رہو۔ مہویر نے مصروف سے انداز میں کہتے ٹیبل پر پڑا میگزین اٹھایا تو منائم اور ہزر نے ایک دوسرے کی طرف اشارتاً کچھ پوچھتے دیکھا۔ آپ کو پتا ہے ابھی مما ملی جاتے ہوئے مجھے 2 بار حق بھی کیا۔ بھائی کیا مما ہمارے ساتھ اچھی تھی؟ پر جب سے میں پیلس گئی تھی مما یا ڈیڈ میں سے کسی نے مجھے پیار نہیں کیا تھا، نہ بات کی، نہ اس طرح لاڈ کیے جیسے آپ نے کیے۔ مہویر نے کہا مجھے ان سے ناراض ہونا چاہیے، ایک دم معافی نہیں دینی چاہیے۔ وہ اپنے ذہن و دل کے سوال کہہ گئی۔ ہزر نے بے ارادہ مہویر کی طرف دیکھا جو ان دو کی باتوں میں بالکل دلچسپی نہ لیے میگزین پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ بالکل ٹھیک کہا مہویر نے، بہت سے نخرے دکھائیں گے پھر مانیں گے۔ یہ چھوڑو، کیا تمہیں پتا ہے یہ کیا ہے منائم؟ ہزر نے اس کی اداسی بھگانے کو فوراً اپنی انگوٹھی دکھانے کو منائم کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلایا تو وہ مسکرا کر بھائی کے ہاتھ کی وینز دیکھنے لگی۔ آپ کے ہاتھ تو بہت وینی ہے، بہت خوبصورت ہے۔ اس بار مہویر نے بھی سر اٹھایا۔ ہزر اور وہ منائم کی بات پر ایک سا مسکرائے۔ اوئے بونگی، انگوٹھی دکھا رہا ہوں تمہیں، یہ انگیجمنٹ کی ہے۔ منائم نے حیران ہوتے اس بار انگوٹھی دیکھی، پھر مہویر کو دیکھنے لگی۔ پر میری اور مہویر کی تو شادی بھی ہو چکی ہے، میرے پاس تو نہ ایسی انگوٹھی ہے نہ شادی کی، یہ تو چیٹنگ ہے بھائی، اور آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں، منگنی کر لی، جائے ناراض ہوں۔ وہ مہویر اور ہزر دونوں سے روٹھ گئی۔ اسے بھی انگوٹھی چاہیے تھی، وہ بھی دو دو۔ مہویر کا دل چاہا اس نئی فٹیک پر اپنا کلیجہ خود چبا جائے، پر ان دو نمونوں پر اس سے غصہ بھی دیر پا نہیں کیا جاتا تھا۔ تبھی مہویر مساق دل محسوس کر رہ گیا۔ ناراض نہیں ہوتے، تمہاری بھابھی والا معاملہ تفصیل سے بتاؤں گا، پر مہویر سے انگوٹھی کی سفارش ضرور کر سکتا ہوں۔ ہاں تو مہویر میاں، میری ہر گوشت کی ویڈنگ انگوٹھی کب پہنا رہے ہو تم؟ ہزر نے ہزر نے اپنی توپوں کا رخ مہویر کی طرف کیا تو وہ دونوں کو کھا جاتی نظروں سے گھورا۔ جی جناب، کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ تو کل کی یہیں سے سٹارٹ ہوگی، اگلا جو سین ہوگا وہ آذربائیجان والا ہوگا، اشیا اور انیس کا، ٹھیک ہے؟ تو کل سے سٹارٹ ہو گیا مزیدار سا ٹرپ، تو بہت ہی مزیدار ہونے والی ہیں اگلی ایپیسوڈز۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہی کچھ مدرز اسپیشل کہہ سکتے ہیں، تو یہ تھوڑی امپورٹنٹ تھی آج کی ایپیسوڈ، تو میں نے سوچا یہ والے سین نپٹا دوں، تو اصل فن تو ہے وہ کل شروع کر لیں گے۔ تو ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا پیارا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا، سب نے تبصرہ کرنا ہے اور کسی نے دل نہیں ٹھوکنے، اوکے نا؟